جس کے پاس اربوں روپیہ اس نے ٹی وی چینل کھول کے ڈانس کروائے ہیں، جس کے پاس ہزاروں روپیہ اس نے موبائل پکڑ کے خود ڈانس شروع کر دیا. کام وہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے ٹک ٹاک کے اوپر بھی اور یوٹیوب کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے GOARY کھلے ہوئے ہر جگہ پہ. تو جب امی شاہ رخ خان کی فین ہوں گی تو بیٹا پھر ساتھ والی لڑکی کو سلمان خان بن کے ہی دکھائے گا چھت پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جاسمین منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا. ناظرین، آج جس شخصیت سے میں آپ کا تعارف کرانا چاہتی ہوں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے انہیں ہاؤ ڈیڈ آئی فائنڈ ہم، مطلب ہے ویسے تو وہ ایک بہت بڑا نام ہے اور میں سرچ کرتے ہوئے ڈفرینٹ یوٹیوب پہ ڈفرینٹ سوشل فورمز پہ انسان ڈفرینٹ چیزیں سنتا ہے. تو ایک دن میں سرچ کر رہی تھی ون آف دا سوشل انجنز، تو مجھے ایک شخصیت کی گفتگو سنائی تھی. پہلے تو مجھے لگا کہ تھوڑے سے اگریسو ہیں، پھر میں نے سوچا کچھ سنتی ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک بڑا لیکچر ہال تھا اور بہت سارے یوتھ اسٹوڈنٹس تھے جن سے وہ بات کر رہے تھے. اینڈ پاکستان میں یوتھ سے بات کرنا کتنا مشکل ہے یہ مجھے اس شخصیت کو سنتے ہوئے سمجھ میں آیا، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا پروفیشن تھوڑا ڈفرینٹ ہے، کرنٹ افیئرز ہیں، سیاسی لوگوں سے زیادہ ملاقات رہتی ہے، لیکن ان سے مجھے ملنے کا بھی بہت شوق تھا اور ان سے مجھے بات کرنے کا بھی بہت شوق ہے، بیکاز آئی ایم ریئلی امپریسڈ بائی ہم. ساحل ادیم صاحب، ہی از اے موٹیویشنل اسپیکر، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت بڑے پیمانے پر مطلب یہ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک ایسا کام ہے کہ مشکل کام ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. اس ملک میں ایسے ایشوز پر بات کرنا، ریلیجن پر، اس کے ساتھ ساتھ اسکالرلی گفتگو، موٹیویشنل گفتگو، بیہیویئر پر، سائیکالوجی پر، اور کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ تر یوتھ ہے اور یہی یوتھ جو ہے وہ آگے چل کر بہت بڑے بڑے کام کرے گی. وہ کیا کام ہوں گے اس میں یقیناً ساحل ادیم صاحب جو ہیں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنے والے ہیں. ساحل بھائی، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینک یو فار ہیونگ می. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، دو کہ سب کو پتا ہے، لوگوں کو پتا ہے جو آپ کو فالو کرتے ہیں، جو آپ کو سنتے ہیں، تو میرا سب سے پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ آپ نے یوتھ کو پاکستان کی یونیورسٹیز میں دیگر جگہ پہ اس پرٹیکولر جانرے کو آپ نے کیوں ٹارگٹ کیا، یا مطلب ٹارگٹ سے مطلب کیوں فوکس کیا، کیا ریزن ہے اس کی؟ I wish more people can ask me this question. میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ نے بڑی چینج لے کے آنی ہوتی ہے تو آپ اگلے وقت کو دیکھتے ہیں، آنے والے وقت کو. اور میں وہ کلیشے ایک جملہ نہیں بولوں گا کہ وہ یوتھ ہمارا فیوچر ہے. میں اس کے پیچھے جو سائنس ہے وہ تھوڑی سی بتا دیتا ہوں اگلے 30 سیکنڈز کے اندر. جی ضرور. کہ جب بھی آپ کسی بھی ایرا کو چینج کرنا چاہتے ہوں، جو کہ میرا لائف کا پرپز ہے، میرے پاس اور کوئی زیادہ وقت تو ہے نہیں، تو جب ہم ایرا آف تھاٹ کو چینج کرنے کا ایک مشن لے کے چل رہے ہوں، جو کہ ہم شیور ہر کوئی میں اپنے آپ کو ذی عقل تو نہیں کہوں گا، مگر کسی بندے کو بھی تھوڑی سی کامن سینس بھی ہو تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا جو اس وقت کا پریویلنٹ تھاٹ ماڈل ہے وہ اس کے اندر اتنے فریکچرز ہیں کہ اگر ورثے میں بچوں کو دے دیا تو انہوں نے تو اور بڑھا دینا ہے ان فریکچرز کو. تو جب آپ کسی بھی ایک ایرا کو کا سلائس لیتے ہیں تو آپ کو وہ 3 نسلیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ دادا کی، وہ باپ کی اور پوتے کی، کہ جس کے تھرو آپ دادا جی کے کیے گئے تمام تر کارناموں کو، میں تنزن کہہ رہا ہوں کہ جو معاملات جو انہوں نے خراب کیے ہیں سوچ میں، وہ باپ تک تو چلے جائیں مگر پوتے تک نہ جائیں. تو ہم باپ کو وہ طاقت دیتے ہیں کہ آپ کریٹیکل تھنکنگ کر کے چیلنج کریں گے، جو پہلے چلتا آ رہا ہے اس کو روکیں. کیونکہ ایک خاص عمر کے بعد انسان کی اپنی ایک ایروگنس ہوتی ہے، ایک مومنٹم ہوتا ہے، فٹیگ بھی ہوتی ہے کہ اب میں کون بدلے گا اس چیز کو، وچ از ویری نارمل اینڈ نیچرل ان اولڈر پیپل. تو ہم نے سب سے پہلے تو اسٹیٹسٹیکل انالیسس کیا میری ٹیم نے کہ آپ سب سے پہلے تو ان بچوں کو پکڑیں کہ جن تک ابھی یہ ریڈیشن نہیں آئی ہوئی اس فریکچرڈ تھاٹ پروسیس کی، کہ جس کے تھرو ہم ان تمام تر سٹینڈرڈز کو صحیح مان چکے ہیں، جن کے بعد ہم بار بار پٹ رہے ہیں، دنیا میں پسپا اور رسوا ہو رہے ہیں. So I started going to the grandson before actually I went to the son. پہلے میں کورپوریٹ میں بڑی کوشش کی ہے، میں نے پھر پبلک فورمز کے اوپر بہت کوشش کی، بٹ آئی واز گیٹنگ اے لاٹ آف ریزسٹنس.
اور وہ ریزسٹنس کوئی ریشنل آرگیومنٹیشن بیس نہیں تھی, بس وہ ہر دھرمی کی بیس پہ تھی, جو کہ بائسنس کے اندر ہوتی ہے, جو کہ کوئی بات نہیں, آتی ہے ہر سوسائٹی میں ہوتی ہے, وہ برازیل ہو, امریکہ ہو, چائنا ہو یا پاکستان ہو. سو میں نے سب سے پہلے اس ایرا آف تھاٹ کو, اگلے 100 سال کا جو پلان ہم نے بنایا ہے, اس میں یہ جو اس وقت کا یوتھ ہے, ان کو باپ بننے سے پہلے وہ چیلنج کریٹ کرنا سکھانا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کے بچے ہوں, آپ امی بنیں ابو بنیں, اس سے پہلے آپ اپنے کیے گئے امی اور ابو کے جو کارنامے ہیں ان کو کریٹیکلی اینالائز کر سکیں کہ وہ سائیکل ریپیٹ نہ ہو, دوبارہ سے نواز شریف, عمران خان نہ آئے ہمارے اوپر. ڈیفینیشنز آف سکسیس اینڈ فیلئر کو چینج کریں اور ٹرو آئیڈینٹی کو اپنے پاس کریٹیکلی ایویلویٹ کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ یوتھ کو کہ میں صحیح ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ چیک کریں کون سے کیا صحیح ہے, کون صحیح ہے غلط ہے خود ہی پتہ چل جائے گا. سو وی ہیڈ ٹو اپروچ جب آپ نے بیماری کی روک تھام کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کو الگ کرتے ہیں جن تک ابھی وائرس نہیں گیا ہوا. تو اس لیے میں یوتھ تک گیا ہوں. جن تک وائرس گیا ان کی الگ سے ایک تھراپی اور میڈیکیشن ہے, وہ ایک سلو پروسیس ہوتا ہے. ساحل بھائی ایک بات بتائیے گا, جب آپ یوتھ کے پاس جاتے ہیں اور جب آپ نے جانا شروع کیا, آبویسلی اب تو آپ کی باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں, لیکچرز ہوتے ہیں, ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کی بہت زیادہ, مجھے لگتا ہے شروع میں جیسے آپ نے کہا ریزسٹنس تھی, اور ایک تھاٹ پروسیس کو بریک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اسپیشلی ہمارے جیسے معاشرے میں نا, جہاں پہ بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹیبو ہے, یہ ٹیبو ہے, یہ ٹیبو ہے. تو سب سے زیادہ آپ کو ریزسٹنس کس سے ملا, یوتھ اٹ سیلف سے, سننے والوں سے, یا ان سے آپ کو ریزسٹنس ملا جو سننے والوں کی ایک تربیت کر رہے ہیں, خاص طریقے سے ایک تربیت کی جا رہی ہے؟ آئی تھنک مجھے لگتا ہے بائی ڈیفالٹ بھی ہو رہی ہے یہاں, کیونکہ ہمارے یہاں علم حاصل کرنا, علم کو سیکھنا, علم کو سمجھنا, اس کے اندر کافی ساری وہ کہتے ہیں نا ڈوز اینڈ ڈونٹس لگا دی گئے ہیں. تو جو سیلف ایجوکیشن کا ایک پرپز ہے وہ کافی حد تک ڈیفیٹ ہو گیا ہے. تو آپ کو کہاں سے ریزسٹنس ملا؟ بھائی جو سامنے کا جھوٹ ہے اس کو تو جھوٹ کہنا شروع کریں, ٹھیک ہے. سچ کیا ہے کہ ہم تک و دو کرتے رہیں گے پہلے, مگر جو اتنا آبویس lie and deceit ہے, let's call it what it is, call a spade. تو جن لوگوں نے سب سے زیادہ ریزسٹنس دیا وہ نہیں ہے جنہوں نے بنا رکھی ہے 2 نمبری کی. سب سے زیادہ ریزسٹنس وہ لوگ دیتے ہیں جو 2 نمبری کو بلائنڈ فالو کرتے ہیں, جن کے اندر کرٹیکل تھنکنگ کی اسکل نہیں ڈیولپ ہوئی ہوتی, اور وہ پھر ایک خاص ایج کے اندر 40s کے اندر سے ٹرانزٹ کر رہے ہوتے ہیں 50s کا اور 60s کا. وہ اصل میں سب سے زیادہ انرجی زون میں ہوتے ہیں, چاہے وہ 1 نمبری کی انرجی ہو یا 2 نمبری کی ہو, کیونکہ ان کی ایج اس طرح کی ہوتی ہے جس میں وہ اپنے اسٹیٹس کو نہیں توڑ سکتے, بیکاز دے ایگو از اٹیچ ٹو اٹ. جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہوتے ہیں جن کو شعور آ گیا ہوتا ہے, وہ اگر ہٹ درمی کریں بھی نا تو اس کے پیچھے ان کی ریزسٹنس کی وہ پاور نہیں ہوتی, بیکاز ان کی انرجی نہیں ہوتی. آل دے کین ڈو از سٹ ڈاؤن ٹاک. تو ریزسٹنس ہمیشہ آپ کو 40s اور 50s اور 60s کے زون کے اندر سے آتا ہے. 70, 80, 90 کے جو ریزسٹنس دیتے بھی ہیں تو وہ ایک اتنا کچھ زود مند نہیں ہوتا. تو ابھی اس لیے میں نے 20s and 30s کو ٹارگیٹ کیا بائی ڈیزائن. آئی میڈ شیور, میں تو ایکچولی اسکولز میں بھی ہوں, لٹرلی اسکولز میں بھی جا رہا ہوں, مگر ادھر ڈفرینٹ قسم کی پروگرامنگ ہوتی ہے کیریکٹر بلڈنگ کی, تاکہ وہ کریج کا ایلیمنٹ 20s اور 30s کے لڑکے سے نکال لیا جاتا ہے, لڑکی سے بھی, تو وہ اسکول میں ڈیولپ کیا جائے کہ آپ کو اگر کریج ہی نہیں ہوگی تو آپ غلط کو غلط کیسے کہیں گے. تو وہ کریج الحمدللہ آئی ایم بلیسڈ کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں یونیورسٹی کے کیمپسز کے اندر اب موومنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے. دے ہیو سٹارٹڈ اے چیلنج, جہاں پہ میں نے ان کو تجویز کیا تھا کہ پہلے اپنے آپ کو تو اور اپنے گھر کو تو فتح کرو, بعد میں ملک فتح کریں گے, دنیا فتح کریں گے. سو دا چیلنج ہیز سٹارٹڈ. ساحل بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے مجھے یہ بتایا کہ یوتھ کے حوالے سے جو آپ نے ایک فوکس بھی اور فوکل گروپ کو جو آپ نے ریزن آپ نے مجھے اپنا بتایا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس قسم کا ریزسٹنس اس یوتھ سے, یا یوتھ میں جب آپ ڈفرنٹ یونیورسٹیز میں, ویسے تو آئی ایم لائک اے بگ فالوور آف یورس, تو میں آپ کے کافی حد تک جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں آپ کی جو انٹریکشن ہوتی ہے یوتھ سے وہ بڑے غور سے سنتی ہوں اور دیکھتی ہوں. اچھا 1-2 چیزیں جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ یو آر ویری اگریسو, اور ایک جگہ میں آپ کو یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کی کافی اس چیز پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ, اور آپ آئی تھنک ایکسپلین بھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ باقی ریلیجس اسکالرز سے بھی شاید آپ کو ریزسٹنس ملتا ہے.
not صرف ریلیجیس اسکالر سے بٹ آل آف دوز پیپل جو کہ کسی بھی پیڈسٹل کو رادر دین اوپینین کو یا کسی ریسرچ کو پش کریں گے. وہ پیڈسٹل کو چاہے گورنمنٹ کالج لاہور کے بندے پش کریں. پہلے مجھے ریزسٹنس لیفٹ سے آتا ہوتا تھا, ابھی بھی آتا ہے. خیر وہ تو مجھے بہت پہلے سے ڈسون کرتے ہیں کہ نہیں, یہ جو معاملات ہیں وہ کلچر کا لفظ اور فیل کا لفظ لیتے ہیں کہ دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ وی فیل دیٹ یو شوڈ بی ڈوئنگ. اور جو رائٹ ونگ ہے وہ مجھے ریزسٹ اس لیے کرتا ہے کیونکہ یہ وہ اوپینینز ہیں کہ جو میں بائیسیکٹ کرتا ہوا ڈائریکٹ صحابہ اور نبی علیہ السلام تک لے کے جاتا ہوں. تو چونکہ میں ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے یا صحابہ اکرام کی سائیکالوجی کو آگے پروجیکٹ کرنے کی اور اس ایرا کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا جو ورلڈ ویو تھا جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دیا تھا وہ ورلڈ ویو دینا ہے ہم نے یوتھ کو. ہم نے وہ والا ورلڈ ویو نہیں دینا کہ جو لاسٹ 100 ایئر سے یا لاسٹ 500 ایئر سے ہمیں غلامی سکھائی گئی ہے اور اس کو کمپرومائز کرنے کو ورچو کہا گیا ہے. اور چاہے وہ آدمی ہو یا عورت ہو, فرد ہو یا قوم ہو, اس سب کو ورچوس ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ غلامی میں اگر آپ زندہ بچ گئے ہیں تو آپ ورچوس ہیں. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ایسی شرمناک قسم کی فلسفی کو ریجیکٹ کرنا کے لیے تو ہر نبی آتا ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں داخل بعد میں ہونا, پہلے اسلام میں داخل ہو جائیں. آپ اپنے اس غلامی کو تو نکالیں کہ جو زبردستی کی اپنے اوپر آپ نے تھوپی ہوئی ہے کہ نہیں بچی کہ چونکہ سب کر رہے ہیں تو ہم بس یہی ٹھیک ہوگا. یو کین نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف something which is done by so many people that makes it seem that it is the right thing to do. یہ سب سے بڑا سائیکولوجیکل بیریئر ہوتا ہے کہ چونکہ سارے ہی کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہی ہوگا. تو یہ فلسفہ تو سب سے پہلے یوتھ کو, اسی لیے میں نے آپ سے کہا نا کریٹیکل تھنکنگ ضروری ہے. کیونکہ دادا حضور اپنے پڑ پوتے کو نہیں دیکھ سکتے, اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, فطرت کا نظام ہے. تو اس لیے میں ان 3 نسلوں کو ہی ٹارگٹ کرتا ہوں کہ جو دادا اور پوتے تک چلتی ہے. حالانکہ ہمارے سکڑ اور ککڑ دادا سے چلتا ہوا آ رہا ہے. خواتین کے ساتھ بھی وہی ہے, جو آپ کی سکڑ ککڑ نانی نے جو کام کیے تھے وہی آپ نے بھی کرنے ہیں, اسی کو صحیح ماننا ہے. اور یہی ہمارے مردوں کا بھی حال ہے. تو آئی تھنک وی شوڈ لرن فرام آور اون پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی اینڈ دا صحاباز رضی اللہ عنہم کہ چیلنج تو کرنا پڑے گا. اگر چیلنج نہ کرتے تو عربین جاہلیہ کا دور جو ہے نا اس کے اندر کوئی ون ون سچویشن نکالتے صحابی بھی, انہوں نے تو نہیں نکالی. سو ایک مسلم ایٹیٹیوڈ چاہیے ہوتا ہے, ایک آزاد ایٹیٹیوڈ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم صرف اللہ کے غلام ہیں, ہم اور کسی کی غلامی نہیں کر سکتے. یہ کسی اور کی غلامی کرنے کو شرک اور طاغوت کہتے ہیں. تو یہ یوتھ کو سمجھ آ رہی ہے. مجھے الحمدللہ یو ول بی امیزڈ کہ مجھے 1% سے بھی کم ریزسٹنس آتا ہے یوتھ میں. ان دا 20s and 30s کے جو لڑکے اور اسپیشلی گرلس, دے آر ریزونیٹنگ. اور مجھے صرف ایک ہی جملہ بولا جاتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے اس میں. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آئی اونلی گیٹ دیٹ ون اسٹیٹمنٹ کہ دس از سم تھنگ وچ وی آلریڈی ہیڈ. ہم پہلے سے ہی یہ سوچتے تھے, مگر اماں ابا نے اس کے اوپر ڈھکن لگانے کے تھے, کزن نے, چاچا نے, ماما لگائے ہوئے تھے. آپ کی ان الفاظ نے ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. ہماری اس دبی ہوئی سوچ کو آپ نے چینل کر دیا, آزاد کر دیا. تو یہ میں فطرت کی آواز کو بتا رہا ہوں. جی ہاں, اسلام فطرت کی آواز ہے. میں صرف اسلام کی آواز لگاتا ہوں. میں کسی اور فلسفے کو تو سیکنڈ ٹو اسلام نہیں لے کے آتا. اسلام کے علاوہ اگر کوئی سولوشن ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے تھے کہ ہاں بھائی ایک آپشن اسلام بھی ہے, کوئی اور بھی دیکھ لو. اللہ نے تو یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا بھائی کوئی اور ہوتی تو میں دے دیتا. بس یہی ہے میرا, ان دین عند اللہ الاسلام, میرے پاس اسلام ہی ہے اور یہی تمہارے لیے کافی ہے. اچھا ساحل بھائی, میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ بحیثیت معاشرہ, اور مجھے تو خیر ذاتی طور پر پتہ ہے اور میں یہ بہت دفعہ فیل بھی کرتی ہوں, اور اس میں میری اپنی ذات بھی شامل ہے, کیونکہ جب میں معاشرے کی بات کرتی ہوں, سوسائٹی کی بات کرتی ہوں, تو اس میں کوئی ایلین نہیں ہوں کہ میں اکیلی کھڑی ہوں اور دوربین سے دور سے میں صرف پاکستان کے معاشرے کو دیکھ رہی ہوں, یا آپ دوربین سے دور سے. ہم سب معاشرے کا حصہ ہیں نا. تو ہمارے چھوٹے چھوٹے کام, ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں, سب کچھ مل کر ایک معاشرے کی تہذیب کو بناتے ہیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, سوشل میڈیا سے پہ بھی میں آپ سیکنڈ کوشچن میں اس پہ کروں گی, میرے نزدیک وہ بہت ایک اہم کوشچن ہے. ہم اتنی
پستگی کا شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ یا میں پیسمسٹک ہوں، مجھے نہیں پتا، یا مجھے ایسے لگتا ہے مطلب ہمیں بالکل خیال نہیں ہوتا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا، جیسے کسی ایمبولینس کو راستہ دینا ہے، بلا وجہ ایک دوسرے کے اوپر گاڑیاں نہیں چڑھانی، تھوڑا اپنے اندر صبر پیدا کرنا ہے، دوسرے کی بات کو بھی سننا ہے. آپ اس کی رائے، اس کی اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، آپ اس کو مانیں نا، لیکن اس انسان کو آپ اتنی اہمیت تو دیں نا کہ آپ اس کی بات سننے کے لیے اپنے اندر صبر پیدا کریں. سو ان اے نٹ شیل مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اندر سے ایک چیز جو بنیادی طور پر صبر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں. بس یاد رکھیے گا جو 3 سلائسز ہوتے ہیں، انسان کی عمر آن ایوریج 70 سال 80 سال کی ہے اس وقت، تو اس کو 3 سلائسز میں آپ ریشنلی اسپلٹ کر سکتے ہیں. پہلے 15 اور 18 سال تک کا جو ہوتا ہے نا، 15 سال کرٹیکل ہیں، 18ویں سال تک تو خیر دیر ہو چکی ہوتی ہے، وہ ایک سلائس ہے. اور 16ویں سال 17ویں سے لے کے 40ویں 45 سال تک یہ دوسرا سلائس ہے. سو اگر آپ کا یہ جو دوسرا سلائس ہے یہ بھی اگر پلیوٹ ہو چکا ہے تو پھر نیچے والے بچے وہی اشارے توڑا کریں گے، وہی بات کاٹا کریں گے، چوری چکاری میں کوئی جسٹیفیکیشن بلکہ لے کے آئیں گے اور اس کو کول سمجھیں گے. جو بھی آپ دیکھ رہی ہیں، جو آپ نے معاملات بتائے وہ تو آپ نے ٹپ آف دی آئس برگ بتائے ہیں. صحیح بات ہے. اندر تو بہت ہی گھنونے قسم کے کرائم بھی ہم جسٹیفائی کر چکے ہیں. تو یہ جو سیکنڈ سلائس ہے نا، جو 16 to 46 کا جو سلائس ہے، یہ ہے ذمہ دار ہوتا ہے، کیونکہ جو پچھلے والوں نے کر دیا ہوتا ہے اس کو دھونے کا ٹائم آپ کو 40ویں سال تک مل جاتا ہے. ہر ایک کو پتا ہوتا ہے. میرے ابا جی بے شک میں ان کی عزت کرتا ہوں، مگر ان کے کافی سارے کارناموں کے اندر کالے اور سفید میں سے میں فرق کر سکتا ہوں. امی کی بھی اور ابو کی بھی اتنی عمر ہو جاتی ہے 35-45 کے بیچ میں، تو آپ ادھر ایک سٹاپ لگا سکتے ہیں. اگر آپ نے نہ لگایا تو پھر آپ اگلی نسل کے ذمہ دار آپ ہوتے ہیں. سو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو آپ دیکھیں گے بحیثیت قوم، ہمارا جو یہ والا جو سیکنڈری سلائس ہے نا، اس کو پرائمری زون میں جو جس کو ہم سمجھتے ہیں، وہ اصل میں کریئر کے اندر بھی پروگریس کرتے ہیں. ان کی ایک مومنٹم بنا ہوا ہوتا ہے. ان کے بال ابھی کالے ہوتے ہیں تو نیچے والا یوتھ ان سے ریلیٹ کر لیتا ہے. وہ اتنے ہی ووک ہوتے ہیں، اس لیے ان کی گرامر بھی ویسی ہوتی ہے جو کہ 18 سال 15 سال والے کو اٹریکٹ کر جاتی ہے. 80 سال کے بندے کی نہ گرامر ویسی ہوتی ہے، نہ ہی اس کے سفید بالوں کی وجہ سے اس کے کریئر سے کوئی ریلیٹ کرتا ہے اس کو. اوکے، سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ از اے سائیکولوجیکل فینامنا. اگر آپ نے ایک معاشرے میں کریکٹر بلڈ کرنا ہے تو آپ کو یہ بیچ والے سلائس کو پوری طریقے سے دونوں کندھوں کو پکڑ کے جھنجھوڑنا ہوگا. تھوڑا شور تو مچے گا، بیکاز نیند جتنی گہری ہو جگانے والے پہ اتنا ہی غصہ آتا ہے، تو آپ کو یہ والا اگریشن تو دکھانا پڑے گا. تو اسی لیے میں بھی انہی لوگوں کے لیے اپنے تمام لیکچرز پریپیئر کرتا ہوں. I do not talk to the 60-year-old, even though they're coming in hundreds and thousands now. Women, especially women, because شعور تو ظاہر ہے اصل میں تو ان کی اوج، شعور کی اوج تو 60-70 سال میں آتی ہے نا آپ کو، تو وہ سمجھ تو لیتے ہیں. مگر میرا پرائم زون جو ہے نا وہ 17 to 47 کا ہے، جس کے اندر اگر چینج آ گئی تو یہ 2 نسلوں کے اندر پاکستان اسکینڈینیویا سے بہتر اخلاقیات دکھا سکتا ہے. اور اگر اسلام کا تڑکا لگ گیا اور بیس اسلام پہ لگا دی تو پھر تو ایک نسل میں بھی لگ سکتا ہے. بس ہمیں رائٹ انسٹرومنٹیشن چاہیے اپنے وربیج کے اندر، اپنے فریز کے اندر، اور وہ پیڈسٹلز کریٹ کرنے ہوتے ہیں کہ جن کو پہلے سے ہی رائٹلی اسٹیبلش کیا گیا. جیسے نبی علیہ السلام کی عصمت، نبی علیہ السلام کی جو آنر ہے وہ پہلے سے اسٹیبلشڈ ہے. ماشاءاللہ بے شک ہمارے پاس ایک آئیڈینٹی ہے اسلام کی. قرآن پاک ہے ایک گھر میں رکھوایا ہے. جیسے بھی تھے ہمارے بزرگ قرآن ہم تک پہنچا گئے تھے کہ یار یہ لو، اب ہمیں نہیں آتا مگر قرآن کی ویلیو کو کم کر کے نہیں کسی نے دیا. سو یہ 2-3 ایسے انسٹرومنٹیشن ہیں جو ہمارے کلچر میں ایز اے گفٹ اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دی. کچھ ایسے 2 نمبریاں ہیں جو کہ پاکستان کے اور انڈیا کے اور کلچر کے نام کے اوپر بھی انہوں نے دی، جس کی وجہ سے قرآن کو ہم نے ڈھانپنے کو فرض سمجھ لیے. تو وہ کلچر کو توڑتے ہوئے آپ نے قرآن تک جانا ہے اور اپنے نبی علیہ السلام تک جانا ہے. تو جس نسل نے بھی قرآن کی یوٹیلیٹی پکڑ لی، وہ اخلاقیات تو چھوٹا سا اچیومنٹ ہے جو کہ وہ کریں گے. بے شک، لیکن کم از کم یہاں سے ہم شروع تو کریں نا. ابھی تو ہمیں آئی تھنک ہم اس سٹیپ سے بھی بہت دور ہو گئے ہیں جس سٹیپ پہ، اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں میں نے جو دیکھے اور میں کوٹ کر سکتی ہوں. پیرنٹس کے حوالے سے بھی آپ کا ایک بڑا واضح
اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ان کو آپ کرٹیکلی ڈسکس کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کرٹیکل ڈسکشن کے آئی ایم شیور پازیٹو پوائنٹس بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ اس کو کس نظریے سے اور کس ضابطے سے پہنچا رہے ہیں یوتھ پر, اس پر بات کریں گے رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. میں بریک پہ جانے سے پہلے پیرنٹس کے حوالے سے بات کر رہی تھی. آبویسلی ایک بنیادی طور پر ساری ذمہ داری ان کی ہوتی ہے پیدائش کے بعد, اس کے بعد تربیت, اسکول, کالج, کریئر کے حوالے سے ہر چیز. ظاہر سی بات ہے ایک بہت جہاں ماں کا کردار ہوتا ہے وہیں والد کا بھی کردار ہوتا ہے. آپ کافی زیادہ کرٹیکلی ان دونوں کرداروں کو, میں یہ کہوں گی, یا والدین کی جو ایک انوالومنٹ ہے ان کے بچوں کے ساتھ آج کے دور میں رہتے ہوئے, اس کو آپ بہت زیادہ کرٹیکلی اینالائز کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے ساحل بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی وجہ ہے, اس کی کافی ساری وجوہات ہیں, مگر جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت کے والدین ہیں انہوں نے 80s اور 90s کا دور دیکھا ہوا ہے, اسی لیے ان کے ابھی جا کے بچے پیدا ہوئے ہیں. سو 80s اور 90s کے دور میں کوئی سڈن ریئیکشن اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ہوا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہ دے شوڈ ہیو, ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ اس طرح کا کوئی نارمل اور اتنا کوئی اسٹڈی اور گریجول پروسیس سے نہیں گزارا گیا پلانٹ ارتھ کو کہ وہ اچانک ہی اپنے بچوں کو آئی پیڈز اور آئی فونز اینڈ اسمارٹ ٹی ویز اینڈ اسمارٹ کارز اینڈ فاسٹ کارز اینڈ ٹیسلاز کے اوپر پالنا شروع ہو گئے. دس از دے پلیڈ ود دا کیمسٹری. یہ جانتے بوجھتے انہوں نے غلطی کی ہے, اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ان کے اپنے کمپلیکسز ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ان کا بچہ پیدائشی طور پہ آئی پیڈ کے اوپر لیٹ کے دودھ نہیں پیے گا تب تک وہ کوئی پیچھے رہ جائے گا دنیا سے. تو یہ ان کی اپنی کج فہمی ہے, اپنے انفیریورٹی کمپلیکسز ہیں, اور یہ ان کو دھونے چاہیے تھے. اپنے بچوں کی خاطر ہی ایک صاف ستھری حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے تھا, ورنہ ہم کوئی اور وائرس ان کو دیں اور کہہ دیں کہ کرونا پھیل گیا ہے یا کوئی ایڈز پھیل گئی, تب تو اپنے بچوں کو ایسی چیزوں کے پاس نہیں جانے دیں گے. مگر جب آپ کو پتا تھا کہ اس لیول کی کیمسٹری کی ڈیوسٹیشن ہو رہی ہے, اس کو جانتے بوجھتے انہوں نے اپنے بچوں کو یوٹیوب اور نیٹ فلکس پہ پالا. اور بڑے عمر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں جن کی وجہ سے ان کی برین کیمسٹری جو بچوں کی ہے نا وہ اس لیول پہ پروکیسٹینیشن میں, مینٹل فٹیگ میں, ADHD میں, ہائپر ایکٹیویٹی آف پلاسٹک کی جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر انہوں نے انوالو کر دیا بچوں کو, جو کہ میرا خیال ہے اگر 5 سال 10 سال ایک بچہ اس کے اوپر رہے گا تو وہ irreversible ریئیکشن آف برین کیمسٹری میں اس کی کیمسٹری لاک ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس نسل نے جب اپنی جوبن پہ آنا ہے, 40s میں جانا ہے, 30s میں جانا ہے, انہوں نے طلاقیں کروانی ہیں, گھروں سے بھاگنے ہیں, ان کے بچے خود بھی ان کے ڈیورس ریٹس, ان کے سوئسائڈ ریٹس, ان کے ڈپریشن ریٹس, یہ آپ دیکھیں گے نئی بیماریاں کہاں سے آ رہی ہیں. بیکاز یہ 80s اور 70s میں جو پیدائش ہوئے, جن لوگوں کی پیدائش ہوئی ہے, وہ 90s اور 2000 میں جب پیرنٹس بنے انہوں نے بلا تعامل اپنے بچوں کو خود جھونکا ہے اس پورے کے پورے جو ہے نا آگ میں. اب یہ تو ایک اس وقت کے پیرنٹس کی بات بتا رہا ہوں, مگر جنرل رول آف تھم بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس 15 سال مل رہے ہیں بچے کی تربیت کے, اور اس کے بعد وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس میں یا کسی بھی اور ممبر میں بیٹھ کے لوگ کر رہے ہیں کہ بلا تعامل ایک 2 نمبری کو 1 نمبری کر کے دکھا کے اس کے اوپر پرائیڈ کا بھی لیبل لگایا ہوا ہو, تو ظاہر ہے پھر ان کے پہلے 15-20 سال کے کمپلیکسز کا جو ذمہ دار ہے اسی کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. سو وہ نہ کسی مولوی کا قصور ہے نہ کسی پروفیسر کا, پہلے 15 سال تو میری امی اور ابو کا ہی قصور ہے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, کیونکہ مجھے بھی اپنے گرد و نواح میں ہر جگہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اپنی جو ذاتی ذمہ داریاں ہیں ان سے کافی حد تک خود کو دور کر لیا گیا ہے. سو ایک یہ مجھے لگتا ہے ایک یہ وہ بھی بن گیا ہے, فیشن بھی کہوں گی اور ایک مجبوری بھی کہوں گی بن گئی ہے, یا مجبوری کا لفظ شاید صحیح نہیں ہوگا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آئی تھنک وین یو جسٹ شن اوے یور ریسپانسبلٹی اینڈ یہ سے کہ چلو ایٹ لیسٹ کھا تو رہا ہے, پڑھ تو رہا ہے, کر تو رہا ہے, چلے ایک پیراڈائم تو یہ ہو گیا. ایک اور بہت بڑا پیراڈائم شفٹ جو پاکستان میں آیا ہے
اچھا بھی ہو سکتا ہے, آپ اچھے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ اچھے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے, غلط ہو سکتی ہے, پیپل کین ڈس ایگری ود می, بٹ یہ میری کنوکشن ہے, اور مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ غلط استعمال کر رہے ہیں ہم سوشل پلیٹ فارمز کا. کوئی کنسٹرکٹیو کام کرتے ہوئے مجھے نہیں نظر آتے, پاکستانی بہت کم نظر آتے ہیں معذرت کے ساتھ, لائک کوئی بہت زیادہ ایجاد ہو, کوئی بہت زیادہ لائک کنسٹرکٹیو, ان جنرل کنسٹرکٹیو کام ہی میں ان کو کہوں گی, ناچ گانا سوشل میڈیا پہ, ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب میں, آئی مین لائک مجھے ایسے لگتا ہے اٹس اے کنفیوزڈ نیشن, اور زیادہ سے زیادہ ویوز کے لیے ہمارے پاس بس صرف یہی 2-4 حربے رہ گئے ہیں, فیشن, میک اپ, گانے, ناچ گانا, اس کے علاوہ ہمارا ذہن کہیں اور جاتا نہیں ہے. مجھے ایسے فیل ہوتا ہے شاید, یا آئی ڈونٹ نو آپ اس پہ ایگری کریں گے یا نہیں. نہیں, میں 100% اگری کروں گا. بس اس کے پیچھے جو irresponsible میڈیا اینڈ انکمپیٹنٹ پیرنٹس, یہ 2 اس کے پلرز ہیں. اس کو جس کے پاس اربوں روپیہ اس نے ٹی وی چینل کھول کے ڈانس کروائے ہیں, جس کے پاس ہزاروں روپیہ اس نے موبائل پکڑ کے خود ڈانس شروع کر دیا. کام وہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے ٹک ٹاک کے اوپر بھی اور یوٹیوب کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے GOARY کھلے ہوئے ہر جگہ پہ. جس کو جتنا موقع مل رہا ہے اس نے اتنا ہی آئینہ دکھایا ہے اپنے بڑوں کو کہ اس کے گھر کے کیا حالات ہیں. جو لڑکی ٹک ٹاک پہ ڈانس کر رہی ہے تو وہ یہ تو نہیں بتا رہی کہ لوگوں کو کیا اس نے انفلوئنس کرنا ہے, اس نے یہ بتایا کہ وہ خود کس طریقے سے انفلوئنس ہوئی ہے اپنے ماں باپ سے. اٹس اے ویری کامن سینس تھنگ. تو جب امی شاہ رخ خان کی فین ہوں گی تو بیٹا پھر ساتھ والی لڑکی کو سلمان خان بن کے ہی دکھائے گا چھت پہ. دس از اے ویری بیسک تھنگ. ہمارے ٹاک شوز کا جو کلچر ہے, ہمارے ٹی وی کے اوپر جو جرنلزم نے irresponsible حرکتیں کی ہیں, اس کے بعد ہماری اخلاقیات اور نیچے کی طرف گئیں. ہمارے اگر ملک میں الطاف حسین, نواز شریف, عمران خان جیسے لوگ ہر وقت ٹی وی کے اوپر ہوں گے تو چھوٹے بچے بھی وہی حرکتیں کریں گے. آپ دیکھیں یوٹیوب کی ریلز کے اوپر کیا چل رہا ہے, ٹویٹر کے اوپر کیا چل رہا ہے, پوری دنیا ٹویٹر پہ کیا بات کرتی ہے اور پاکستانی ٹویٹر پہ کیا بات کرتے ہیں. تو وہ پچھلی نسل کے ہی اثرات ہیں جو ورثے میں ملے ہیں ہمیں. ہمیں اس کو کس طرح مطلب ہے لائک دیکھیں گوئنگ فارورڈ دنیا ٹیکنالوجی پہ ہوگی, لوگ کیا کر رہے ہیں, میں جب ورلڈ اوور دیکھتی ہوں بچے کیا کر رہے ہیں, کہاں تعلیم, کس طرح تعلیم حاصل کر رہے ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, اور باہر جا کے لائک پاکستانی بھی ماشاءاللہ اپنا نام بنا رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے اور مجھے یہ میری کنوکشن بھی یہ ہے کہ اگر ہم ان کو صحیح راستہ دکھائیں گے تو شاید وہ یہ چھوڑ دیں گے. بٹ مجھے ایسے لگتا ہے شارٹ کٹ فار سو مینی تھنگز, we become an extremely brand conscious nation, competition, اور پھر اس کے علاوہ جو ہمارا میڈیا یا ڈراما انڈسٹری سے ترقی تو کہنے کے لیے اس نے بہت کی ہے, دنیا میں نام کمایا ہے, لیکن اس سے جو ایک یوتھ یا ینگ جنریشن آف بوائز اینڈ گرلز انفلوئنس ہوئے ان دا رانگ کائنڈ آف وے, اس کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ اگر نوٹس کریں گی تو جن لڑکوں اور لڑکیوں کے ہیروز ان کے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں فار دا رائٹ ریزنس, ان کو یوٹیوب پہ ہیرو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو جب آپ کا باپ ہی اس طرح کی مثالیں رقم نہ کر رہا ہو یا آپ کی ماں ہی اس طرح کی مثالیں نہ رقم کر رہی ہو, تو مثالیں تو ہماری فطرت, ہیرو ڈھونڈنا تو انسان کی فطرت میں ہے. وی نیڈ ٹو امیٹیٹ آور ہیروز. ہمارے گھر پہ اگر 24 گھنٹے سیاستدان ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے پائے جائیں گے اور ابو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے 12 گھنٹے وہ ٹی وی دیکھیں گے اور امی عمران خان کے جلسے کا ویٹ کر رہی ہوں گی, تو پھر ہم آپ کے بچے انہی کو اسی طرح کے ہیرو بنیں گے. وٹ گوز ان گوز آؤٹ کمز آؤٹ ایون ورس. تو ابھی تو ہمیں اپنے بچوں کے پارلیمنٹ ہاؤس میں جانے کا ویٹ کر رہا ہوں میں. اس کے بعد نواز شریفوں پہ پیار آیا کرے گا ہمیں کہ جو حرکتیں ہمارے بچوں نے بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے کرنی ہے, بیکاز ان کو تو مورالٹی کے بھی ہم نے ٹریننگ نہیں دی ہوئی. خیر میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ ہاؤس والے مورلی کریکٹ ہیں, اور ہم سہیں گے تو اتنے کریٹو نہیں ہیں جتنے کریٹو ہمارے بچوں نے جا کے 2 نمبری کرنی ہے ابھی مسجدوں میں بھی, یونیورسٹیوں میں بھی, اور پارلیمنٹ ہاؤسز اینڈ سینٹس میں بھی. اچھا ساحل بھائی, when you go to these universities, آپ ایک بڑا جنرل کوشچن ہے, مطلب ہے جب انسان کو اپنے مورلز ہائی کرنے ہوتے ہیں یا اپنے مورلز کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ ایک کہتے ہیں نا انسان کے اندر بھی ایک کانشیس ہوتا ہے کہ آپ کا وہ کانشیس کلیئر ہے,
آپ کے اور رول ماڈلز کون ہیں؟ آپ کس کو دیکھتے ہیں, کس کو سنتے ہیں, کس کو سننا پسند کرتے ہیں اور اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ سو دیر سو مینی تھنگس. آئی مین میں بہت سارے ریلیجیس اسکالرس کو سنتی ہوں اور بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی بات اچھی سیکھنے کی کوشش کروں. بٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک جنرل کوشچن ڈو یو آسک, مطلب آپ پوچھتے تو ہوں گے ظاہر سی بات ہے کہ بھئی آپ کے رول ماڈل کون ہیں؟ کتنے پرسنٹ یوتھ ہماری ہوگی یا پاکستانی سوسائٹی جس سے آپ کا انٹریکشن ہوگا, ان کو پوری ہسٹری اینڈ بایوگرافی آف دا پروفٹس صلی اللہ علیہ وسلم انکلوڈنگ ادر پروفٹس پیس بی اپون دیم, صحابہ کرام, اس وقت کی جو خواتین تھی جنہوں نے جنگوں میں بھی حصے لیے, بہت کچھ کیا انہوں نے اس وقت کے حساب سے, they did wonders. تو کتنے لوگ ہوں گے جن کو ان کے بارے میں پتا ہوگا؟ نہیں پتا, بالکل بھی نہیں پتا. اف اینی تھنگ کافی چیزوں پہ تو پردہ بھی ڈالا جاتا ہے. اسلام کی اپنی ہسٹری پہ مسلمان خود پردہ ڈالتے ہیں, بیکاز جو لوکلائز کلچرلی کریکٹ ڈیفینیشن آف اسلام دیتا آیا ہے یہاں پہ پاکستانی اپنے بچوں کو پچھلی 3 نسلوں سے, وہ چیلنج ہو جاتا ہے. اگر کوئی سمپل سے 2-3 انسٹرومنٹس بھی لے لیں آپ, کسی بھی ایک صحابی کو آپ یہاں پہ امیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں اور سیمولیٹ کریں کہ میں نے عمر بن خطاب بننا ہے یا میں نے حسین علیہ السلام بننا ہے, تو اس کے اپنے گھر والوں کے سارے فلسفے مسمار ہو جاتے ہیں. سو دے میک شیور کہ ہماری بچیاں اسپیشلی لڑکیاں وہ نصیبہ نہ بن سکیں. اور جب کوئی کہا جائے کہ نصیبہ نے اتنی ساری لڑائیاں لڑی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کے رد کے غزوے میں شہید ہوئی جا کے, تو بیسک آرکیٹائپ ٹوٹ جاتی ہے. وہ آرکیٹائپ انہوں نے سینکڑوں سال لگا کے کریٹ کی ہے تاکہ لڑکی سوچ نہ سکے, کوئی کام نہ کر سکے. لڑکا بھی جو بھی آپ کے اوپر بادشاہ آئے, چاہے ڈنڈا لے کے آئے چاہے قرآن لے کے آئے, آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی فلسفی اگر دے رہے ہوں تو حسین علیہ السلام تو نہیں ہضم ہوں گے نا ایسے پچھلی 2-3 نسلوں کے فلسفے کے اندر. تو جیسے ہی بچہ حسین علیہ السلام کی بات کرتا ہے, ماں باپ کو اسی وقت چھکے چھوٹ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ کمپرومائز سائیکالوجی کو ورچوئس سمجھتے ہیں, وہ غلامانہ اداؤں کو ایک خاص قسم کا پیڈسٹل سمجھتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے بچے 1000 سال زندہ رہیں بس, اور چاہے جتنا مرضی ذلیل ہو کے زندہ رہیں, بس 1000 سال زندہ رہیں. تو ایسے ڈرپوک ماں باپ کے بچوں نے پھر کیا, اسلام از اے پیڈسٹل وچ ریکوائرز اے لاٹ آف کریج. کسی اور فلسفے میں, اور میں کمپیریٹو فلسفی کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی اور فلسفے میں اتنی کریج کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جتنی اسلام کے فلسفے میں ہے. تو نہ لڑکی نہ لڑکا اس طرف نہیں جائے گا, اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے اسلام کی طرف. ایسے نہیں کوئی خود ہی آ جائے, کیونکہ اسلام میں کوئی مفت تحفے ملتے نہیں, اسلام میں سارا کچھ قربان کرنا پڑ جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو غیرت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پاکستان میں غیرت سب سے پہلے غیرت بیچتے ہیں تاکہ آپ کو ایکسیپٹنس مل سکے. ایسے غلاموں کے بچوں نے کہاں پہ لیڈرشپ سیکھنی ہے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اسلام کے فلسفے کی جو بیسک ورچو جو بلڈ اپ ہے, جو اسٹرکچرنگ ہے, ورچو اسٹرکچرنگ, وہ پاکستان کے انڈیا کے لوکل کلچر کے ورچو اسٹرکچرنگ کی بالکل اپوزنگ تھی. اور نہ صرف پاکستان انڈیا کے, ہم اردو میں بات کریں اس لیے میں بتا رہا ہوں, بڑی بڑی قوموں کے اندر یہ والے وائرس آئے تھے کہ بس جو بھی حکمران آ رہا ہے اس کا اتباع کرو تاکہ بس بچے 1000 سال زندہ رہیں. آج تک کسی کے بھی بچے 1000 سال زندہ نہیں رہے, مگر یہ ایک ایسی ٹرانزیکشن ہے جو ہم غیرت کے بدلے ایک خاص قسم کا فیک ورچو خرید لیتے ہیں. تو ہمیں غیر مسلموں تک سے مثالیں مل جاتی ہیں کہ بھیا یہ کچھ ایسی چیزیں جو کمپرومائز نہیں کریں گے چاہے مار دو, اور پھر بھی ہم نہیں سیکھ رہے. تو یہاں پہ بس میں نے آپ سے کہا نا بس کہ اگر شجاعت کا سبق بچوں کو نہیں دیا جا رہا اور اس کے بعد نیکی کا سبق دینا شروع کر دیا ہے, تو آپ بچوں کو سائیکولوجیکل پیشنٹس بنا رہے ہیں. That's true. کیونکہ جب وہ نیکی اور برائی دیکھتا ہے تو وہ اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتا, بیکاز بزدل اور ڈرپوک ہوتا ہے. بالکل. اور جب یہ بزدل. ساحل بھائی بہت بہت شکریہ. وقت کی کمی کی وجہ سے کتھا کلامی معاف کے پوری گفتگو آپ سے انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گی. بہت سارے اور ایشوز اور ٹاپکس ہیں جس پہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بلاتی رہوں گی.